اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، انسان خطا کا گھر ہے، اس سے غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے، لیکن ان گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ تمام کی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ ان میں بہترین گناہ گار اور خطا کار وہ ہیں کہ جن سے غلطی ہو جائے، غلطی ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کریں اور استغفار کریں۔ ہمیشہ انسان توبہ وہی کرتا ہے، استغفار وہی کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم وہی ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی وہی مانگتا ہے کہ جو اپنے دل کے اندر اس گناہ کی حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ اگر میں گناہ کی حرارت کو محسوس کرتا ہوں تو میں معافی مانگوں گا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کروں گا، اپنے گناہوں پر نادم ہوں گا۔ اگر میں اس حرارت کو محسوس نہیں کر رہا تو نہ ہی میں نادم ہوں گا اور نہ ہی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدعوات کی حدیث ہے، فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ ایک مومن جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، یعنی اس گناہ کی حرارت کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ۔ ایک فاسق و فاجر جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا انداز اس طرح ہوتا ہے جیسے اس کی ناک پر ایک مکھی بیٹھی اور اس نے یوں اشارہ کر کے اسے اڑا دیا، یعنی اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ نادم نہیں ہوتا، وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتا۔ فرمایا مومن سے بھی گناہ ہوا، فاسق و فاجر سے بھی گناہ ہوا، لیکن دونوں کے گناہ میں فرق ہے، دونوں کے معاملات میں فرق ہے۔ ہمیشہ سچی توبہ وہی کرتا ہے جو اس حرارت کو، گناہ کی حرارت کو محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں اسے برا جانتا ہے، اور جو شخص برا نہیں جانتا، گناہ کی حرارت کو محسوس نہیں کرتا، وہ توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتا۔ آج میں دیکھوں حالات میرے سامنے ہیں، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم نہیں کرتے؟ اگر ہم شرک کو لے لیں تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں کہ جو اپنی پیشانی کو، اپنی اس مقدس جبین کو کسی اور جگہ جا کے ٹکاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا شرک ہے، ظلم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں،
ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو رب کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے، رکوع کسی اور کے لیے، نظر و نیاز کسی اور کے لیے، مشکل کشا کوئی اور، حاجت روا کوئی اور، بگڑی بنانے والا کوئی اور، سارے کے سارے معاملات کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ ان معبودان باطلہ کو ان ظالموں نے رب العالمین کی جگہ پر بٹھایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، ہر گناہ سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے یہ حالات ہمارے حق میں نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طرح ہم دوسرے جرائم دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں بدعات میں، خرافات میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے جب ایک شخص ایک بدعت کو، ایک برے کام کو وہ اچھا سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، وہ کہاں سے توبہ کرے گا، کہاں سے اس گناہ کی معافی مانگے گا؟ وہ تو اس سے اچھا اور بہتر سمجھ رہا ہے، وہ اس گناہ کی حرارت کو محسوس کیسے کرے گا؟ انہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ میرے نبی کی وہ حدیث بھی ان کے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ نیا کام جس پر مہر پیغمبر علیہ السلام کی نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے روز قیامت یہ ظالم آئیں گے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ میرے ہیں، مجھے کہا جائے گا یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین اسلام کا حلیہ ہی بدل دیا تھا۔ فرمایا پھر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان ظالموں کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دین اسلام کو ہی بدل دیا۔ یہ حوض کوثر کا معاملہ ہے، پیغمبر علیہ السلام انہیں دھتکار دیں گے۔ پھر اسی طرح ہم اور گناہوں کو دیکھتے ہیں، نمازوں کی عدم ادائیگی، نمازوں میں سستی، یہ بھی ہمارے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے ٹال مٹول سے کام لینا، حج ادا کرنے سے بھاگنا، اسی طرح رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے فرض روزے نہ رکھنا، جانوروں کی طرح کھاتے اور پیتے رہنا، اسی طرح مسلمانوں کے آپس کے معاملات، لین دین کے معاملات، اس میں جھوٹ بولنا، طعنہ زنی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض اور عداوت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھتے ہیں سود خوری، یہ چیز بھی عام ہو چکی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اعلان جنگ ہے۔ رب کے ساتھ اگر کوئی شخص اعلان جنگ کرتا ہے وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، پھر جا کر یہ کرونا جیسی وبائیں ہم سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے، جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر ہم نے گناہوں کی معافی نہ مانگی پھر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ ہمیں توبہ اور استغفار کا، رب کے ساتھ تعلق کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دور کے لوگوں کو کہا کرتے تھے، کہا لوگو انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جسے تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں انا کنا لنعدها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم انہیں من الموبقات، ہلاک کر دینے والے اعمال اور گناہ سمجھا کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم انہیں اتنا معمولی سمجھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو سچی اور پکی توبہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے 4 فائدے بتائے۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین
تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے گا، اور ساتھ ساتھ رب العالمین تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فرمایا روز قیامت بھی اللہ رب العالمین اہل ایمان کو، انبیاء کو، نبی کو، ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان کے لیے آگے دائیں جانب بھی نور ہی نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے۔ پہلا کام اور پہلا فائدہ توبہ کا، استغفار کا، سچی توبہ کا، کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اسے جنت ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ قیامت کے دن کی میں رسوائی سے بھی بچ جاؤں گا۔ چوتھا فائدہ میرے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا درس، آج کا سبق یہی ہے کہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، رب العالمین کی طرف آ جاؤں، تو انشاءاللہ رب العالمین میرے تمام تر گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ یہ ساری وبائیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ اقول قولی ھذا